السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر حجاز حاضر ہے۔ ناظرین، ساری دنیا میں جمہوریت، جمہوری حکومتوں اور جمہور کے حوالے سے بہت غلغلہ ہے، بڑا شور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں کے عوام غلام ہیں، جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق معطل ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے لیے آزاد دنیا یا نام نہاد آزاد دنیا بہت بے چین ہوتی ہے۔ وہاں کے اخبار نویس بے چین ہوتے ہیں، دانشور تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ملک کے لوگ کس طرح زندہ رہتے ہوں گے۔ ناظرین، تازہ ترین واردات ایک ایسے ملک میں ہوئی ہے جہاں 32 سال کے بعد ایک آمر کو فارغ کر کے عوام نے سڑکوں پر نکل کے ان کی فوج سے ٹکر لے کر اس ملک کے لوگوں نے جمہوریت بحال کی۔ جمہوریت کے تحت ایک صاحب وہاں پر صدارت کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن ایک سال نہیں گزرا تھا کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ ہمارے یہاں اس وقت موجود ہیں سید سعود ساحر صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر امت اسلام آباد، اور ہم ان سے گفتگو یہ کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف اسلامی ممالک میں، صرف مسلمانوں کے ملک میں یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب وہاں کہیں جمہوری حکومت آنے لگتی ہے، جب کہیں جمہوریت آ جاتی ہے تو وہاں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سعود ساحر صاحب، تازہ ترین واردات مصر میں ہوئی، ایک سال گزرا ہے، کہہ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے مرسی سے شکایات بڑھ گئی تھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ مرسی صاحب سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ جمہوریت کہاں گئی وہاں؟ سر دیکھیں، مرسی صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، مرسی صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل ایک الگ بحث ہے۔ جی، یہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے یہ کوئی بے نامہ نہیں ہے یا لیز نہیں ہے کہ 5 سال سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا۔ مینڈیٹ کا مطلب ہے اعتماد اور اعتبار۔ جی، اگر عوام کا اعتماد ابھی تک مرسی صاحب کو حاصل ہے تو کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو کہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں۔ یہ صرف عوام کا حق ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جی اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ تو یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے یہی تو ہے۔ جی جی، الیکشن ہو جاتے ہاں، ہیں، لوگ مطالبات کرتے ہیں، بعض طریقے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، کسی سرکاری ملازم کو تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصر کو پاکستان پر قیاس کرنا، جی، بہت ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ قیاس ہی نہیں کرنا چاہیے بھائی، وہ ایک قوم ہے اور وہ 1.5 صدی سے ایک جد و جہد کرتی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ فاروق کے زمانے میں بھی کچھ ہوگا، پھر ناصر، پھر وہ سادات، ہاں جی، انور السادات، نہیں جی نہیں، وہ ایک جو بادشاہ کے خلاف فاروق کے انقلاب لائے وہ ناصر نہیں تھے، جنرل تھے، مجھے ان کا نام ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا۔ ناصر نے تو کاؤنٹر ریولوشن کیا کہ اپنے جرنیل کو اٹھا کے قابض ہو گئے۔ پھر دیکھیں، ایک انہوں نے اتنی قربانیاں دی، جیلوں سے ان کی میتیں نکلیں، ان کے اخوان کی جی جی، حسن البنا شہید کیے گئے، بچیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ اور آج ہی میں ایک بڑے معروف کالمسٹ ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، حسین پراچا صاحب نے، وہ مصر میں بھی رہے ہیں، جی، پڑھاتے رہے، تو وہاں کی کوئی خاتون ہے، ایمان اس کا نام ہے، انہوں نے ٹیلی فون پہ اس سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون وہ تھی جو اخوان کی مخالف تھی، اور میں اس سے بحث کرتا تھا تو میں اور بات کرتا تھا، وہ اور بات کرتی تھی۔ اب اس انقلاب یہ جو بھی ہوا ہے بدماشی، اس پر انہوں نے اسے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا حسین میں جو تمہاری بات کی مخالفت کرتی تھی اب میں نہیں ہوں، میں نے یونیورسٹی کی ملازمت چھوڑ دی ہے اور میں اس جد و جہد میں اور شامل ہو گئی ہوں جو جنرل کے خلاف ہے۔
ہمارے ہاں تو دیکھیں ہم تو ایک قوم ہی نہیں ہے نا جی. پہلے ہم گالی دیتے تھے جی پنجابی جرنیل آ گیا تو اس نے سندھ کو اور بلوچستان میں ظلم کر دیے. پھر ہم نے کہا لو اردو اسپیکنگ جرنیل لے لو بھائی. تو اس نے اس ملک کو ہی تباہ کر دیا. اور جب ماشاء اللہ آ جاتا ہے تو ہمارے ساری جمہوریت کے نام لیوا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو ختم. وہاں یہ نہیں ہو رہا. وہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہیں, ہمارا مینڈیٹ مرسی صاحب کے پاس ہے, اس جرنیل کے پاس نہیں ہے, اور انشاءاللہ وہ اپنے اس جدوجہد میں کامیاب ہوں گے. اور پہلی بار یہ جذباتی بات ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ غالب آئے گا. یہ حقائق کیا کہہ رہے ہیں, سڑکیں کیا بول رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے, میں جملہ آپ کو سناؤں, کہ جس وقت سے جنرل سیسی صاحب نے مصر میں مرسی کی حکومت کا تختہ الٹا ہے, مرسی کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے جاری ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ آنکھ والے کون ہیں, اندھے کون ہیں, کتنے ہیں. یہ ہے ہی نہیں. 3 کروڑ لوگ کس کی حمایت کر رہے ہیں اور چند 100 یا چند ہزار لوگ کس کی حمایت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات سرے سے غلط ہے. نہیں, جو میڈیا ہمیں شکل دکھا رہا ہے وہ تو کہتا ہے نا برابر ہیں بس دونوں. میں بھی تو آپ سے عرض کیا میں نے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ تو ایک عجیب طرح کا روبوٹ ہے کہ ایک سال امریکہ کہتا ہے مجاہدین, ہم کہتے ہیں مجاہدین. پھر وہ کہتا ہے نہیں مجاہدین نہیں, حریت پسند کہو, ہم کہتے ہیں حریت پسند. پھر مجاہدین نہیں, دہشت گرد, تو دہشت گرد. بھائی جو اپنے گھر کی بے قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے وہ دہشت گرد کیسے ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اقوام متحدہ نے کوئی نئی تعریف ابھی تک نہیں طے کی. جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک پر قبضے کے خلاف آپ کا حق ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں. یا تو نئی تعریف کرے نا کہ جی نہیں امریکہ اگر کسی کے ملک پہ قبضہ کرنے کا. یہ ایک اور مسئلہ ہے. الجزائر میں اسلامک فرنٹ جیتا تھا 78% ووٹ لے کر, فوج آ گئی, فوج نے آ کے سب کچھ سمیٹ دیا اور پھر اس کے بعد حالات ہی بدل گئے, ہنگامے جھگڑے. افغانستان میں طالبان آ گئے, اسلام لے کر آئے, ایک جگہ نہیں بلکہ 42 ملکوں کی فوج آ گئی. ترکی میں فوج ہمیشہ لپیٹ دیا کرتی تھی, اربکان کی حکومت کو لپیٹ دیا تھا, لیکن اب وہاں تھوڑا سا مختلف سین ہے, مختلف منظرنامہ ہے وہاں کا, کہ وہاں اب فوج کو گھر بھیجا جاتا ہے, جرنیلوں کو ایک دن میں کئی کو گھر بھیجا جاتا ہے. تو یہ اسلامی ممالک کا المیہ کیوں ہے؟ یہ ہے کہ اسلامی ممالک بہت سارے تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک قیادت دے دی. ٹھیک ہے جی. ترکی میں ایک دن میں یہ سارا کام نہیں ہوا. انہوں نے بھی بڑے مندری صاحب تھے, ان کی پھانسی لگائی, فلاں کیا, فوج سب کچھ کرتی رہی نا جی. ایک خاتون الیکٹ ہو کے آئی, وہ اسکارف باندھے ہوئی تھی, انہوں نے اس کی رکنیت ختم کی فوج نے. تو وہاں قیادت نے دانش مندی سے ایک راستہ تلاش کیا اور اقتدار سے باہر رہ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ خیر اور بھلائی کے کام صرف اقتدار میں نہیں ہو سکتے, اقتدار سے باہر رہ کر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن پر توجہ دی اور دوسرے معاملات پر توجہ دی. پھر وہاں ایک حکومت ترکی میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. نعروں سے نہیں آئی. مصر میں بھی بڑی قربانیاں دیں, وہ آ گئے. اب کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہماری طرح پرویز مشرف کو یا ضیاء الحق صاحب کو یا ایوب خان کو برداشت کر لیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اور امریکہ دیکھیں, امریکہ اپنے عذاب میں پھنسا ہوا ہے اور اس عذاب سے نکلنے کے لیے ہمیں عذاب میں پھنسا رہا ہے. افغانستان سے نکلنے کے لیے پھنسا رہا ہے نا جی ہمیں عذاب میں, اور ہم پھنستے چلے جائیں. ہمارے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے. ایک ٹیلی فون پہ ہمارا کمانڈو جو وہ کہتا ہے چلو شمسی بیس دے دیتا ہے. اب وہ آج آپ نے احمد شجاع پاشا صاحب کا پڑھ لیا ہوگا. مگر وہ اس کمانڈو کو تو گئے ہوئے 6 سال ہے.
اب تو کوئی نہیں، سمجھ جائے یہ اچھا، بات کہ ہمیں نہیں، آپ نتائج دیکھیں نا، پاکستان کی طرف ہم آ گئے. مصر کی بات ہو رہی تھی کہ نہیں، لوگ چلے بھی تیار اس کی نہیں بھی- ہیں، قبول نہیں کریں گے جرنیل نہیں، کو، بالکل نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. بالکل نہیں اور کریں پاکستان کو اس پر قیاس نہ کیا جائے کہ مصر کی طرح یہاں پر ہے. یہاں کیا پرابلم ہے؟ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی بہار بہت قریب ہے، بہت جلد انقلاب آنے والا ہے، بہت تیزی کے ساتھ لوگ انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. کون کہاں؟ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں تقریریں نہ سنتے ہیں. میری عرض سنیں، میں آپ کو ایک بات، یہ ایک بڑا عجیب ہے کہ مشرف جب گئے تو ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین آئے. ہمارے تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تبدیلی اس لیے نہیں ہوئی کہ ایک ماورائے عدالت فیصلہ ہوا کہ سب جرم معاف ہے، اب آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں، یہ ملک چلانا جو ہے یہ ایک ڈائمینشنل جاب ہے، یہ کوئی ایگزیکٹو جاب نہیں ہے. رحمان ملک کو آپ نے کہا وزیر داخلہ ہوگا، وزیر خزانہ آپ کو ملا نہیں، وزیر خارجہ آپ کو میسر نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس بچی کو بنا دیا کہ وہ سوائے پارس اور ہیرے وہاں ہندوستان گئی تو کسی نے اس کو وزیر خارجہ نہیں سمجھا. ایک بہت اچھی ماڈل کے طور پر انہوں نے اس کے پرس کی تعریف کی، اس کے میک اپ کی تعریف کی، اس کے لباس کی تعریف کی. تو ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور این آر او کے تحت آنے والے پرویز مشرف کے جانشین تھے. 5 برس ان پالیسیز کو وہ کرتے رہے. تو انقلاب کے تبدیلی ایک لیڈرشپ خدا ہمیں دے دے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ دیکھیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم، پرویز مشرف کی 17ویں ترمیم، ٹھیک ہے جی، یہ منظور کرانے میں کیا تمام دینی قوتیں شامل نہیں تھی نا؟ 8ویں ترمیم کے لیے جو اجلاس صبح 9 بجے شروع ہوا تھا وہ اگلے دن صبح 9 بجے تک جاری رہا، مسلسل، دن میں بھی رات میں بھی، اور ہم اس کے عینی شاہد ہیں. اچھا، 17ویں ترمیم میں ایک اگر آپ کچھ ذرا یاد کریں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، 32 شقیں ہیں، 28 رہ گئی ہیں، 27 رہ گئی ہیں، 21 رہ گئی ہیں، اختلافی شقیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کر جاتی ہے. اگر پیپلز پارٹی کھڑی رہتی تو کیا دینی قوتیں اس کا ساتھ دیتی پھر ترمیم کا؟ پیپلز پارٹی اور دینی یہ تو قوتیں ایک دیکھیں جگہ، نا، دیکھیں نا، اگر ایک بڑی قوت نکل جاتی ہے، کافی معقول تعداد میں ان کی سیٹیں تھیں، وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں اور وہاں لا کے کر جاتے ہیں جبکہ مذاکرات اختتام کے قریب ہیں، جبکہ کوئی نتیجہ لے کر آنا ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اس پر بات ان پر جائے گا، وبال جائے گا. بھائی 68 پیپل افراد. پارٹی تو اس کی جانشینی میں آنی تھی. سعود ساجد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ 17ویں ترمیم میں ذرا بات لمبی ہو جائے گی، تو ذرا چلے لمبی بات کرتے اچھا، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں، پیپل پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے 70 سے لے کر اور 2008 تک کوئی ایسا اقتدار نہیں ہے جو فوجیوں سے، فوج کے بعد وہ آئے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. بالکل. اچھا، آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ محترمہ جب پہلی بار آئیں، بڑی خوشی کی بات ہے، فوج نے کہا وزیر خارجہ آپ کا نہیں ہوگا، صاحبزادہ یعقوب ضیاء الحق کے وزیر خارجہ. جی. وزیر خزانہ آپ کا نہیں ہوگا، امریکہ کا ہوگا. اچھا، اب میں ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. جس دن وزیر خزانہ کا اوتھ ہونا تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس ہم گئے، پریزیڈنٹ ابھی آئے نہیں تھے، جرنلسٹ کھڑے تھے اور ان کے وزیر خزانہ کھڑے تھے، محترمہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا آپ میں سے وی اے جعفری کون ہے؟ وہ ایک چھوٹے سے قد کے ہیں. اچھا، آپ ہیں. یعنی جس کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا تھا اس سے براہ راست تعارف نہیں تھا محترمہ کا، اور وہ بنا رہی تھی. اچھا، وہ بنا دیا. یہ جو 8ویں ترمیم ہو گئی اور کانسٹیٹیوشن کے تحت محترمہ نے حلف اٹھایا. این ڈی خان ان کے وزیر قانون تھے.
ٹھیک ہے، ووٹ لے لیا. پریس کانفرنس ہو رہی تھی. میں نے این ڈی خان صاحب کو کہا کہ ذرا یہ تو فرما دیں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوما، فل اسٹاپ، سیمی کولن کی بھی حفاظت کی جائے گی. یعنی کوما نہیں ہٹا سکتے آپ، کوما ہٹائیں گے تو بات ہی اور ہو جائے گی، بات کچھ اور ہو جائے گی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا اس آئین میں 2 مرتبہ جنرل ضیاء الحق کا نام لکھا ہوا ہے. آپ نے اور محترمہ نے جنرل ضیاء الحق کے نام کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. کہنے لگے نہیں ایک دفعہ ہے. میں نے کہا جی یہ منگائیں کانسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا یہ بات دیکھیں یہ 270A اس میں ہے، اس میں ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے 5 جولائی کے مارشل لا، اس کے تحت جانے ہونے والے احکامات، اس کے تحت دی جانے والی سزائیں، نام لکھا ہوا ہے اور تحفظ دیا جاتا ہے. میں نے کہا آرٹیکل 47 کی کلاس 7 بھی دیکھیں. 47 یہ ہے کہ صدر پاکستان کوئی منفعت بخش عہدہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. یعنی کوئی ملازمت، اس کی تنخواہ مراحت لینے یا تجارت یا کچھ نہیں کر سکتے سوائے جنرل ضیاء الحق کے. اچھا نہیں سنے، کلاس 7 اس میں داخل کی گئی کہ جنرل محمد ضیاء الحق آئین کے آرٹیکل 47 سے مستثنیٰ ہوں گے. میں نے کہا دیکھا ہاں یہ میری نظر سے نہیں گزرا. یہ این ڈی خان صاحب ابھی یہاں ہیں، آپ ان سے پوچھیں. تو ان کو چھوڑیں، میں پیپل پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا کہ انہوں نے ضیاء الحق کے یہ تو ایک عجیب وہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے وزیر انہوں نے لیے اور مشرف صاحب نے عمران خان سے کچھ مانگا، کسی سے کچھ مانگا، اور جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے مسلم لیگ نون اور سب کے مانگے. تحریک انصاف نے سب کے اپنے پاس جمع کیے. وہ تو الگ کہانی ہے. میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں. بات اچھا میں تو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں نہیں، کہ مصر میں ہو گیا انقلاب کو انہوں نے اس لیے ہو گیا ختم کر دیا کہ وہاں کوئی 8ویں اور 17ویں ترمیم منظور کرانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو 17ویں ترمیم ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پیپل پارٹی باہر نکل درمیان میں مذاکرات سے باہر ہو وہ گئی. تو اس لیے نکل گئی کہ وہ اس بد عہدی نہیں کرنا چاہتی تھی. جو عہد ہوا تھا پرویز مشرف سے، اس عہد کو پورا کرنا چاہتی تھی. آپ کی ذمہ داری یہ ابھی تو این آر او نہیں آیا تھا. سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ این آر او نہیں آیا تھا، لیکن آپ کے ساتھ پرویز مشرف کا جھگڑا جاری تھا اور ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے جی. کون کر رہا تھا؟ اشفاق پرویز کیانی صاحب. پرویز مشرف تو بالکل اینڈ میں گئے نا، دبئی ان سے ملے جا کے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ پرویز مشرف کے جانے کے بعد کیا نام تھا جی اس جماعت وہ اتحاد کا، دینی اتحاد کا، مجلس عمل، متحدہ مجلس عمل، اس کی ضرورت کیوں ختم ہو گئی بتائیں؟ ضرورت ختم ہو گئی یا مجلس عمل ختم ہو گئی؟ جب دیکھیں نا، جب ضرورت ختم ہو گئی تو مجلس بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا جب استعفوں کی بات ہوئی، جماعت اسلامی استعفے دے گی اور جماعت اسلامی نے کہا کہ صوبہ سرحد کی حکومت بھی استعفیٰ دے دے. یہی مطالبہ تھا نا جی قائد صاحب کا. انہوں نے نہیں دیا. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے تو الیکٹورل کالج ٹوٹ جاتا، پرویز مشرف دوبارہ صدر منتخب نہیں ہو سکتے تھے. تو جس وقت ایم ایم اے کی ضرورت تھی 70th امنڈمنٹ، تو وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کے بھی مولانا فضل الرحمان آپ کو لے گئے. اور جب آپ کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے بھائی استعفیٰ. نہ صرف استعفیٰ نہیں دیتے بلکہ یہ بات لیک آؤٹ کر دی کہ صوبہ سرحد کی اسمبلی توڑی جا رہی ہے فلاں تاریخ کو. اس سے پہلے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. تو بھائی جان یہ دیکھیں نا. اچھا ہم واپس آ جاتے ہیں نا. میں تو جا رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آ جاتے ہیں
اور راستے روکے جاتے ہیں. مصر میں آپ نے کہا نہیں رک سکے گا. اب الجزائر ایک قصہ پارینہ بن گیا, ہو سکتا ہے کسی وقت دوبارہ اٹھے وہاں تحریک. پاکستان کو اسلامی بہار جس کو کہتے ہیں, یہ تبدیلی آنے والی ہے, اس کو امکانات کے نکل کے آئیں گے, لوگ سڑکوں پر آئیں گے؟ کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں بھی تو لوگ اسلام چاہتے ہیں. نہیں چاہتے ہیں, لیکن اسلام کے لیے ہمارا اصول یہ ہے کہ حق کے لیے مرنا اچھا, کوئی اور مرے تو اور اچھا. ہم نہیں مرنا چاہتے. اب آپ دیکھیں, جب اس کو ایک قوم بنانے کا موقع تھا اور یہ ایک قوم بننا چاہتی تھی, ٹھیک ہے جی, وہ ہم نے گنوا دیا. پھر ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ ہی نہیں رہی نا جی. اس کے بعد لوگوں کو آسان راستہ کیا نظر آیا کہ میں بلوچ ہوں, آپ پنجابی ہیں, آپ پختون ہیں, اچھا بھائی ہم کہاں گئے؟ میں نے کہا میں اردو مہاجر ہوں, میں نے بھی اپنا ایک راستہ ڈھونڈ لیا. اب یہ قوم نہیں ہے, آپ پنجابی ہیں, یہ پٹھان ہیں, یہ بلوچ ہیں, میں اردو سیکھی ہوں. یہ بات تو 69 میں ابن انشا لکھ گئے تھے کہ چین ہے, چین میں چینی ملتے ہیں, جاپان ہے, جاپان میں جاپانی ہوتے ہیں. یہ پاکستان ہے, یہاں پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, بلوچ ہیں, یہاں پاکستانی نہیں ہیں, پتہ نہیں کیوں. تو 69 میں اگر وہ لکھ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی پہلے یہ چیزیں پل چکی تھیں, کہ وہ آج کی بات نہیں ہے کہ 70-80 کی دہائی میں یہ ہوا ہو. میرا مطلب دیکھیے, میں عراق گیا, صدام حسین صاحب کا میں مہمان تھا, 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہا. تو جو میں اللہ تعالیٰ کا میرے پہ بڑے کرم ہے, میں سعودی عرب میں اور عراق میں بادشاہ سلامت کے ڈنر میں بھی ننگے پیر شاہ, میں جوتا نہیں پہنا دونوں ملکوں میں. تو وہ جمعہ تھا, ہم نے کہا چلو نماز پڑھے. ہم آ گئے, وہاں تالا لگا مسجد کو, تالا کھولا, وہ ایک صاحب آئے, تالا کھولا, اندر گئے, خطبہ پڑھا, لکھا ہوا کاغذ پہ, اور نماز پڑھائی, اور باہر نکلو, تالا لگا دیا. وہاں اسلام نہیں تھا, مسلمان تھے, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے باوجود امریکہ کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ وہاں آئے. اور وہاں لوگوں نے رجسٹ کیا, ٹھیک ہے جی, کر رہے ہیں. دیکھیں ایران ہے, ایران میں انقلاب آیا نا جی, انقلاب آیا, مولوی لایا, پھر بنی صدر, ابراہیم یزدی, فلانا ڈھمکا. مولوی نے کہا نہیں, ہر آدمی کو انہوں نے نکال کے باہر کیا. وہ آیت اللہ خلخالی یہاں تشریف لائے, تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے تو بچے مار دیے. اس نے کہا کیوں, بچوں کو کیوں نہ مارتے؟ اس نے کہا بھائی ہمارے راستے میں چٹان آئے گی تو اس کو اڑا دیں گے, روڑے پتھر آئیں گے تو ان کو اٹھا کے جیب میں ڈالیں گے. اب وہاں انقلاب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے, وہ ایک قوم بھی ہے, انہوں نے قوم بھی بنایا, ٹھیک ہے جی. اور ایک آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں جو ہمیں امبیسڈر صاحب نے سنایا. ہم ایران گئے, ہمارے امبیسڈر صاحب نے دعوت کی. انہوں نے کہا جس دن یہ فٹ بال کوالیفائی کیا ایران نے, تو سارے تہران میں عورت مرد سب حجاب شجاب اتار کے سڑکوں پہ ناچے. اچھا کسی کو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے اپنے ملازموں کو کہا یہاں ٹی وی لاؤ, اور وہ چلایا, وہ ٹی وی ویڈیو میں دکھائی. ہم نے کہا یہ تو مولویوں نے مارا ہوگا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ آئی جی پولیس اور پاسداران انقلاب کا جو وہ تھے, انہوں نے انٹیریئر منسٹر سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے. انٹیریئر منسٹر نے ان کو حکم دیا کہ آپ پولیس اور پاسداران انقلاب ودرا کر لیں, ان کو کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں. اس نے پریزیڈنٹ سے بات کی. اس نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ کیا. اس نے کہا ایک کام اور کریں, کل تہران میں عام تعطیل کا اعلان کرتے ہیں, یہ تھک آگے جائیں گے, سو جائیں گے. اب دیکھیں یہ وہ رویہ ہے
جو آزاد قوموں کو اختیار کرنا چاہیے غلامی کے دور سے مختلف. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں ٹھیک ہے جی یہ پیپل پارٹی کے جیالے مظاہرہ کرنے آئے ان کے بھی نوچتے ہیں بال. ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ 2 خواتین مر گئیں راشن لیتے ہوئے. جی ٹھیک ہے جی. ہمارے رویے نہیں بدلے، نہ ہمارے حکمرانوں کے رویے بدلے نہ ہمارے رویے. وہاں دیکھیں وہ عجیب انہوں نے اپنے معاشرے کو بنایا. یہ آپ گاڑی میں تنہا جا رہے ہیں، ایک خاتون کھڑی ہے، آپ گاڑی روکے بیٹھ جائیں گی بے خطر آپ کے ساتھ، اور اپنی منزل پہ جا کے آپ کو کہے گی یہاں اتار دیں مجھے. اگر اس کی مرضی ہے تو 2 4 10 تومان رکھ دے یا شکریہ ادا کر کے چلی جائے. ایک خاتون جا رہی ہے تنہا، آپ کھڑے ہیں وہ اٹھا لے گی، آپ بیٹھ جائیں. اچھا میں نے ویسی وہ ہماری جو گائیڈ تھی میں نے اس سے پوچھا کہ ان بٹوین اگر کوئی خرابی ہو جائے، انہوں نے کہا اس میں اسٹیٹ کا کیا ہے، وہ تو تجسس سے ہی منع کیا ہے. ہم نے تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی اچھی دی اور ادروائز فیسلٹیز بھی دی لوگوں کو. تو وہ اپنے معاشرے کو کہیں لے کر جا رہے ہیں نا جی. مثلا میں آپ کو بتاؤں، میرے وہاں ہم قم گئے، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، ہم بھی کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے جانے لگے، وہ جو صاحب اپنا وہ نماز پڑھا رہے تھے امام، ادھر سے گئے آئے یوں گھوم کے، اور مجھے میرے بچپن کا نام انہوں نے لیا. میں بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہاں ٹھہرے ہو؟ میں نے کہا ابھی آئے ہیں بس مغرب کی نماز پڑھی. انہوں نے کہا نہیں. یہ عبد القادر حسن صاحب بھی میرے ساتھ تھے. ہم وہاں چلے گئے. اس نے کہا میرے کہا جب وہ کپڑے بدل کے آئے تو وہ میرے بچپن کے کلاس فیلو تھے، ایک گلی محلے کے ہم رہنے تو والے. وہ قم میں پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. ہاں مطلب وہ وہاں سے پڑھ کے گریجویشن کر کے ایران چلے گئے. وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، آیت اللہ کی ڈگری لی، وہاں موجود تھے. تو اس نے کہا میں نے اسی لیے تمہیں کہا تھا کہ اگر مجھے پہچان لو تو میرے ساتھ نہ کرنا. پھر کہنے لگے تم نے نماز کہاں پڑھی؟ مغرب کی. میں نے کہا تیرے پیچھے پڑھی. اس نے کہا اپنی نماز دوہرا لو. میں نے کیوں؟ اس نے کہا نیت یہ کرتے ہو کہ جو نیت امام کی وہ میری. میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھا رہا ہوں، تم ہاتھ پڑھ کے باندھ کے پڑھ رہے ہو. بلا اب وہاں کوئی تفریق نہیں ہے جی. مگر اس میں نیت کا کیا ہے؟ امام نہیں وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیں نا امام بھی تو مطلب اللہ ہی انہوں کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز، 3 انہوں نے رکعت نماز. احتیاطاً مجھے کہا نا جی. اچھا پاکستان میں اسلامی انقلاب کیسے آئے گا؟ نہیں اسلامی انقلاب اس دن آئے گا کہ جس دن قوم کی قیادت کرنے والا ایسا آدمی آئے گا کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. باہر سے آئے گا؟ نہیں. اور یار آپ تو دیکھیں نا، آپ نے ہم پڑھا ہی میں سے ہوگا کوئی نکلے گا. حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا مہدی، وہ رسائل و مسائل میں ہے ہاں وہ اپنے آپ مہدی کا دعویٰ کر دیں گے. یہ تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور میں اللہ کے گھر بغیر کسی دعوے کے چلا جاؤں گا. یہ مولانا کا ہے. لوگ کہتے تھے نا یہ فلاں وہ انہوں نے کہا میں بغیر دعوے کے، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، سرکار دو عالم کا غلام ہوں. قرآن اور حدیث کو جو میری فین ہے. دیکھیں اور بھی ایک بات ہوں، وہ کہتے تھے کہ شریعت کے مسئلے میں جو میری رائے ہے کسی رکن جماعت پابند نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کا. وہ اگر امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، کسی اور کو مانتا ہے، کسی اور کو مانتا ہے، کرے اپنا کام. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جبے قبے امامہ اور ایک یہ اول جلول حلیہ بنا کے یہ اس میں اسلام نہیں ہے. نہیں، مہدی جو ہے اس طرح نہیں آئے گا. ایک آج کے دور کا ماڈرن آدمی ہوگا جو آپ کی قیادت کرے گا، اور جو خود کرے گا
وہی کرنے کا آپ کو کہے گا، خود پراپرٹی ڈیلنگ کرے گا اور آپ کو کہے گا کہ جائیداد نہ بناؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے گا، اور بچی کو کہیں گے کل لانا کہ میٹھا نہ کھاؤ۔ اگلے دن بچی آئے، انہوں نے کہا میٹھا نہ کھایا کرو بیٹا۔ انہوں نے کہا یہ سرکار یہ تو کل آپ کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کل تو میں خود میٹھا کھایا بیٹا۔ تو یہ جو ہے نا، اس پر عمل کرے گا وہ آئے گا، اور مولوی یوں کی طرح ایسا۔ اچھا ایک اور میں بتاؤں، یہ جو نہیں، قوم میں ہے اسلام کا جذبہ، چاہتی ہے، بالکل ہے، دیکھیں لیڈر کا ہی انتظار ہے بس۔ دیکھ خدا شاہد آرگنائز کون کرے گا، راستہ کون، اجتماعیت کون پیدا کرے گا۔ دیکھیں یہ جو انگریز کا دور تھا نا، ہمارے علماء نے ایک حکمت، ہمارے جو بزرگ تھے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا ان سب کی ایک حکمت عملی تھی، انگریزی پڑھنا حرام ہے، یہ لباس پہننا، کوٹ پتلون پہننا حرام ہے، فلانا حرام ہے۔ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں، ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ جس خاندان کے بندے نے پہلی بار داڑھی صاف کرائی، اس کو آج تک وہاں کہتے ہیں داڑھی منڈوں کا خاندان۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ وہ یہاں ایک صاحب ہے، میرے ماموں صاحب بھی مسعود احمد ہیں اور وہ بھی مسعود احمد ہے۔ میں نے پوچھا مسعود احمد انصاری، انہوں نے کہا وہ داڑھی منڈوں والا۔ اچھا اب یہ جو صورت احوال ہے، اس کو کہیں لا کے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جب ہم یہاں آئے، وہ ایک حکمت عملی تھی، اصول دین نہیں تھا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے، کوٹ پتلون پہننا حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک حکمت عملی تھی کہ انگریز جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ عیسائی بنے نہ مریں، ان کو مسلمان نہ رہنے دو، یہ حکمت عملی تھی نا۔ وہ تو اب بھی ہے، اچھا حکمت عملی تو ان کی اب بھی ہے۔ اب یہاں مولوی نے کیا کہا کہ وہ جو حکمت عملی تھی اس کو اصول دین بنا دیا، یہی خرابی ہوئی نا۔ اب مسٹر اور مولوی کے درمیان ابھی تک مکالمہ نہیں ہو سکا، جس کی بڑی ضرورت تھی۔ غفور صاحب کے ساتھ سارے پنجاب کا میں نے دورہ کیا، ڈیرہ غازی خان، باولپور، فورٹ عباس تک، رڈالہ خورد پہنچے۔ اچھا ہم وہاں پاک پتن گئے تو ایسے میں نے کہا جی میں آپ کے جلسے میں، جلسہ تیار تھا، نظمیں پڑھی جا رہی تھیں، وہ ہجوم اکٹھا تھا، تو میں نے کہا میں پہلے پھول چڑھاؤں گا، غفور صاحب نے کہا میں بھی چڑھاؤں گا۔ جب ہم رڈالہ خود پہنچے، وہاں امیر جماعت اسلامی تھے چودھری نذیر، وہ کھڑے ہو گئے تقریر کہ آپ نے وہاں پھول چڑھائے۔ او پروفیسر صاحب نے کہا آپ بیٹھ جائیں، تقریر صرف میں کروں گا، آپ سوال کریں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے وہاں پھول کیوں چڑھائے، میں نے فاتحہ کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا بھائی میں بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وسیلے سے دعا کا قائل ہوں، اور اگر جماعت اسلامی کے منشور میں، دستور میں کہیں یہ لکھا ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا جماعت کا رکن نہیں ہو سکتا، تو میں نائب امارت اور رکنیت اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر میں گھر چلے جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے کہا جی کہ نہیں اے کی ہو گیا جی، وہ کیا ہو گیا جی، زولہ آمین، بھائی خدا کا خوف کرو یار۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، بس وہ ہو گئی جو ہونی تھی۔ وہ آئے گا لیڈر، یہ آئے گا آپ کہتے ہیں، انتظار ہے۔ بھی سوال ہے میرا کہ کیا کوئی دانۂ راز پیدا ہو گیا ہے انشاءاللہ ہوگا، یا اقبال؟ انشاءاللہ ہوگا۔ دیکھیں کہ اقبال تو سوال کر کے دانۂ راز دیگر آیت کے نہ آیت، میری پتہ چلا کہ وہ آئے گا ہی نہیں، ہم انتظار میں بیٹھے۔ اقبال کو آپ یقین کریں، اقبال کو قوالوں کے حوالے کر دیا ہم نے،
ٹھیک ہے. چلیں کسی بڑے بڑے فن خان کو لائیں، اس سے پوچھیں او حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، او بھائی اقبال کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. کوئی شعر یاد ہے؟ کوئی شعر یاد نہیں. کسی شعر کے یاد رکھ کے اس پہ عمل کے قالب میں ڈالا؟ نہیں جی. او بھائی اب تو ایسے جماعت اسلامی کے رکن ہیں جنہوں نے مولانا مودودی کی ساری کتابیں نہیں پڑھی. میں معافی چاہتا ہوں، ایک نام نہیں لینا، وہ میرے سے انہوں نے، میں نے کالم لکھا تو وہ ناراض ہو گئے، یہ آپ نے کیا لکھا؟ میں نے اگلے دن میں نے کہا اچھا میں رفیق بھائی کا میں لکھ رہا ہوں کہ آپ نے چھاپنا ہے. انہوں نے کہا چھاپنا ہے. میں نے لکھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری عمر کتنی ہے اور تمہیں جماعت نے اتنے بڑے عہدے پہ کیسے رکھا. مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں زیارت نصیب ہوئی مولانا مودودی کی یا نہیں، مگر میرا اللہ کے فضل سے یہ اعزاز ہے کہ میرے پاس تفہیم کی جلدیں ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے عزیز سعود ساحر، نیچے سید بھی نہیں ابو الولا، اور ایک خط ہے مولانا کے پیگ پہ اور نیچے مولانا دست، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 5 آدمی ہیں جنہوں نے بھٹو کی آمریت کا مقابلہ کیا. انہوں نے میرا نام بھی مولانا تو منہ پہ. میں تو ان کو ایک دن میں گیا، میں نے کہا کہ آپ کی محفل میں یہ سگریٹ پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ضرور پیے. وہ سب خلق خدا حیران. میں جب بھی جاتا تھا سگریٹ وہ اثر مغرب کے سگریٹ لگا کے پیتا تھا. جب وہ مولانا کی میت آئی تو کسی نے اندر ہی نہیں گھسنے دی. میں ایک درخت پہ چڑھا، دیوار پہ اترا، سین میں کودا، پکڑا. پروفیسر کو بولتے انہوں نے چھوڑ دو یار، نہیں جانتے اس کو، یہ پاگل ہے سعود ساحر. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں مودودیہ ہوں، میرے سامنے نہیں مولانا کے خلاف بات کرو. جماعت اسلامی کے خلاف جو مرضی کرو، مجھے کیا لینا جماعت اسلامی سے. کوئی دوسرا جماعت اسلامی میں کوئی دوسرا مودودی ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ اوہو آئے گا کہاں. یہ مولانا کی کتاب اس میں سے ایک چیپٹر لیا، ایک اس میں سے لیا، ایک اس میں سے لیا. کتاب ڈاکٹر فلانا. تو انقلاب کے لیے ہمیں لیڈر کا انتظار. ناظرین مایوسی کی بات اس لیے نہیں ہے، بالکل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہونے کے لیے ہے. دیکھیں، اور سچائی اور حقیقتیں میں آپ کو بتاؤں. یہ چیمہ صاحب تھے وزیر دفاع محترمہ کے، انہوں نے واقعہ سنایا، مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت پائے. وہ کہیں امریکہ کے کسی شہر میں وضو کر رہے تھے، مسجد ہے اور وضو ایسے سڑک پر انہوں نے کوئی ہے. وہ ایک گاڑی گئی اور وہ واپس آئی تو وہ ایک مرد اس میں سے اترا. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا وضو کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اس نے کہا یہ وضو کا حصہ ہے. اس نے کہا کس نے بتایا تمہیں؟ ہمارے پیغمبر نے بتایا. وہ پمفلیٹ تھا وہ دے دیا. اس نے کہا اپنا نمبر لکھ دے. نمبر لکھ دیا. اس نے رابطہ کیا کہ اس میں ایک کتاب کا ذکر ہے، وہ کدھر ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ اس کو بھجوا دیا. وہ پھر آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور سبب کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں اور 20-25 سال کی ریسرچ کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دن میں 2-4-5 مرتبہ ایسے کیا جائے پانی سے تو نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ دور ہو جاتا ہے. تو 1300 سال پہلے ایک بتا گیا. سبحان اللہ. اچھا، ایک اور صاحب ہے، میں نے قصہ پڑھا، وہ بڑے موسیقار تھے. انہوں نے کہیں تلاوت سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میرا ہماری دینی کتاب ہے. اس نے کہا بھائی دنیا میں اس سے بہتر موسیقی میں نے کہیں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. جب اسے پڑھایا وہ مسلمان ہو گیا. نیلسن مینڈیلا اب بیمار ہے نا جی، اور میرا خیر یہ اعزاز ہے، میں نے ان سے ہاتھ بھی ملایا، میرے پاس تصویر بھی ہے. میں نے وہ نواز شریف صاحب جب یہاں آئے تھے ڈنر ہوا، میں اس میں بھی شریک تھا.
وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے جنوبی افریقہ کی ایک خاتون ڈپلومیٹ تھی، اس سے شادی کر لی، جرنلسٹ تھے، جنگ میں رپورٹر تھے، تو پھر ہمارا بھی آنا جانا ان کے گھر ہو گیا۔ تو اس نے ایک نیلسن مینڈیلا نے جو پہلی تقریر کی صدر بننے کے بعد، اس کی اردو اور انگریزی دونوں دی، اور اس نے کہا کہ یہ ہم نے ایک سے ترجمہ کرایا، 3 آدمیوں سے کہا کہ یہ ٹھیک ترجمہ ہے، یہ پھر ہم دے رہے ہیں۔ اس نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا؟ اس نے کہا میں مذاہب عالم کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے پیغمبر سے بہتر باتیں مجھے کہیں نہیں ملی، اور ان کا ایک فرمان ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کالو تمہیں بھی کسی گورے پہ فوقیت نہیں ہے، آج کے بعد کسی سے کوئی انتقام نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ سمجھو کہ یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی دین بہت اچھا، دیکھیں یہ بغداد کی انہوں نے تباہ کیا تاتاریوں نے، جی، پھر ان کی اولاد مسلمان ہوئی، اور یہ سارے بر صغیر میں اسلام پھیلا دیا۔ پتہ نہیں اندرا گاندھی کی کوئی اولاد مسلمان ہو گئے اور ہندوستان میں اسلام پھیلا دے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف ہاں سے یہ اللہ کی وہ ہے۔ بہت شکریہ سعود ساحر صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو سعود ساحر صاحب سے جاری تھی اور بات ہو رہی تھی کہ انقلاب کہاں سے آئے گا۔ لیڈر کا انتظار ہے، لیڈر کی تلاش ہے، جو سچ کہے اور جو کہے وہی کرے، اور جو آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہے وہ خود بھی کرتا ہوا نظر آئے۔ پاکستانی قوم اسلام چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے ان سب کو ایک قوم بننا پڑے گا۔ ٹکڑوں میں تقسیم ہونے سے کبھی انقلاب نہیں آتا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان مظفر حجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔